جب بھی انسان اللہ خالق کائنات کو پکارتا ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ میں چاہے سمندر کی تہ کے اندر ہوں، چاہے میں دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہوں، چاہے میں دن کے وقت ہوں رات کے وقت ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، جہاں بھی میں پکارتا ہوں، میرا پروردگار میری فریاد کو سنتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ آج کے وظیفے کو پڑھنا ہے، اور آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ ایسے احباب خصوصاً جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ایسے احباب جو بالکل اپنی زندگی گزارتے جا رہے ہیں لیکن زندگی کے اندر خوشحالی نہیں آ رہی، رزق کے اندر تنگی آ رہی ہے، بے برکتی آ رہی ہے، تو آج کا وظیفہ اس کے لیے خاص ہے۔ بالکل مختصر، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن برکتیں اس کی بہت بڑی ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور فرمایا تمہارے رب نے مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو حضرت محترم رب العالمین نے خود فرمایا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، تو اب پتہ چل گیا کہ دعا کرے انسان شکوہ نہ کرے، جیسا کہ آج ہمارے دور کے اندر ہو رہا ہے۔ ہم اللہ خالق کائنات سے دعا نہیں کرتے بلکہ شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ اس کو یہ مل گیا، اس کو یہ مل گیا، مجھے کچھ نہ ملا، اس کو ہر چیز مل گئی، میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں پانچوں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن میری دعا قبول و منظور ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ دعا نہیں ہے، یہ شکوہ ہے۔ انسان کی دعا ضرور قبول و منظور ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یا دعا دنیا کے اندر ہی اسے اس کا ثمرہ مل جاتا ہے، یا آخرت کے اندر ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اور یا اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ دعا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ جب بھی انسان اپنے پروردگار سے مانگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، خالی کبھی نہیں آتا، خالی ہاتھ اس کے کبھی نہیں آتے۔ یہ اللہ خالق کائنات کی شان ہی نہیں ہے، یہ اس پاک ذات کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا نہ کروں۔ جس قدر انسان کا پختہ یقین ہوگا، یقین کامل ہوگا، صدقے دل کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ بڑا ہی پیارا مختصر سا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کب پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے سورج نکلنے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے، اور نماز عشاء کے بعد اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کب شروع کرنا ہے، کس طریقے سے ابتدا کرنی ہے؟ جس دن سے شروع کرنا ہے، پہلے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ نفل بڑی برکتوں والے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر زبان ہی نہیں بلکہ انسان کے اعضاء بھی اللہ خالق کائنات کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اتحیات پہ بیٹھتے ہیں، تو انسان کے اعضاء بھی دعا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب 2 نوافل ادا کر لیں تو اس کے بعد صرف ایک تسبیح جو ہے یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف، فرمایا کہ یہ اس قدر تسبیح جو ہے، اس قدر اعلیٰ قسم کا یہ وظیفہ ہے، جس انسان نے بھی اس کو پڑھا ہے اللہ خالق کائنات نے اس کے کام کے اندر بڑی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ جن احباب نے اس کو پڑھا ہے اللہ خالق کائنات نے ان کی جوان بچوں کے اچھے سبب بنائے ہیں، اچھے رشتے دہلیز پر ہی عطا فرمائے ہیں۔ کمی ہمارے اندر ہے، اللہ خالق کائنات کے پاک کلام کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 دن کر لیا کہ اب رشتہ نہیں آیا، اب اچھی نوکری نہیں ملی، اب دعا قبول و منظور نہیں ہوئی، اور اس وظیفے کو چھوڑ دیں۔ جب تک مقصد پورا نہ ہو اس کو پھر پڑھتے رہنا ہے۔ اس کی ابتدا 2 نفل پڑھ کر کرنی ہے، روزانہ صرف پہلی مرتبہ 2 نفل ادا کرنے ہیں۔
2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر 1 تسبیح صبح نماز فجر کے بعد اور 1 تسبیح عشاء کے بعد روزانہ اس کو ترتیب سے پڑھتے رہنا ہے، اور اس کی ابتدا 2 نوافل سے کرنی ہے۔ روزانہ چاہے نوافل نہ ادا کرے، کر لے تو بہتر ہے، اگر پہلے دن ہی 2 نوافل ادا کرے، اس کے بعد روزانہ 1 تسبیح یا اللہ یا لطیف یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ خالق کائنات کرم ہی کرم فرمائے گا۔ جیسے کہ ہم بڑے جلد باز ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جب تک مقصد پورا نہ ہو اللہ خالق کائنات سے مانگتے رہنا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف تھوڑی سی رات کو بس محنت کر لیں، چاہے ساری رات ہمیں جو مرضی کرنا پڑے، چاہے ہمیں الٹا لٹکنا پڑے، چاہے ہمیں کنویں میں جانا پڑے، چاہے قبرستان کے اندر جانا پڑے، لیکن کام ہمارا صبح تک ہو جانا چاہیے۔ ایسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ صبر کے ساتھ اللہ خالق کائنات سے روزانہ دعا کرتے رہنا ہے۔ 1 تسبیح صبح نماز فجر کے بعد کوشش کرنی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے یا اللہ یا لطیفو کی پڑھیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایسا وظیفہ ہے، ایسی برکت ہے، جس نے بھی اس کو پڑھا ہے تقریباً عرصہ 10 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں خدمات اہل محلہ کے اندر مسجد کے اندر ڈیوٹی دیتے ہوئے، تو اللہ خالق کائنات سے کہ فضل و کرم سے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ رب العالمین نے اس کی برکت سے بڑی بڑی مشکلات کو آسان فرمایا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اپنی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔